بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پیشتر ہم نے کچھ اور ٹرمز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم مزید ایسی ٹرمز جو کہ ہماری اپلائیڈ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اکاؤنٹ سے متعلقہ ہوتی ہیں اور سرکاری حساب میں یہ بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے ہمارا تنخواہ کا بل، جسے ہم پے بل بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بل ہے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، ان کے الاؤنسز، مثلاً ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور ڈیئرنس الاؤنس، اس کے علاوہ اور جو دیگر الاؤنسز ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے۔ ان الاؤنسز کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ بل ہمیں تیار کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ اسے تنخواہ کا بل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا سفری الاؤنس کا بل، جسے ٹریولنگ الاؤنس بل بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری کام کی غرض سے یا سرکاری فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتا ہے تو سرکاری خزانے سے وہ سفری اخراجات جو اس کے سفر پر خرچ آتے ہیں حاصل کرنے کے لیے ایک بل تیار کیا جاتا ہے، جسے سفری الاؤنس کا بل یا ٹریولنگ الاؤنس بل کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر طور پر ٹی اے بل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بل بنایا جاتا ہے جو اتفاقی اخراجات کا بل ہوتا ہے، جسے ہم کانٹیجنٹ بل کہتے ہیں۔ اتفاقی اخراجات کے بل سے مراد ایک ایسا بل ہوتا ہے جو سرکاری دفاتر میں روزمرہ کے اخراجات جو کہ دفتر کو چلانے کے لیے ضروری کرنے پڑتے ہیں، مثلاً بجلی کا بل ہے، فرنیچر کی مرمت ہے، اسٹیشنری ہے یا دیگر جو اس نوعیت کے اخراجات ہوتے ہیں، یہ ہر دفتر کی اپنی ضروریات پر منحصر ہوتی ہیں اور یہ مختلف دفاتر میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کی رقوم سرکاری خزانے سے نکلوانے کے لیے بھی یہ بل تیار کیا جاتا ہے اور اس کا فنڈ جو ہے یہ اکاؤنٹ آفس میں جو ہے پہلے سے منتقل کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم اپنی اس گرانٹ کے لحاظ سے جو ہمارے اخراجات مستقبل میں ہونے ہوتے ہیں، ہم پہلے اپنا بجٹ جو ہے وہ بنا کر بھیجتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس پہ تحقیق کے بعد جو ہے اس کی ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ رقم جو ہے ہمارے ادارے کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منتقل کر دی جاتی ہے اور ہر ماہ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ہم ان میں سے اس کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ابتدائی تنخواہ، جسے ہم انیشیل پے کہتے ہیں، جہاں سے تنخواہ کا سکیل شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا ملازم گورنمنٹ جاب میں آتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرتا ہے، تو اس کی جو تقرری ہوتی ہے وہ کسی خاص سکیل میں ہوتی ہے اور اس سکیل کی جو ابتدائی تنخواہ ہوتی ہے اسے ہم انیشیل پے بھی کہتے ہیں یا ابتدائی تنخواہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی بنیادی تنخواہ یا اصل تنخواہ، یا انگلش میں اسے ہم بیسک پے کہتے ہیں۔ جب کوئی سرکاری ملازم گورنمنٹ کے ادارے میں 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزار لیتا ہے تو وہ سالانہ ترقی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر ابتدائی تنخواہ میں سرکاری ملازم کو ملنے والی سالانہ ترقی یا انکریمنٹ جسے ہم کہتے ہیں
وہ جمع کر دی جائے تو جو تنخواہ بنتی ہے، یعنی کہ بیسک جسے ہم انیشیل کہتے ہیں، انیشیل پے جو ہے، اس میں اگر ہم انکریمنٹ کو شامل کر دیں تو یہ بیسک پے کہلاتی ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا کیش بک کا۔ کیش بک یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے، ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے، ایک ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں سرکاری وصولیاں اور جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ درج کی جاتی ہیں۔ وصولیوں کا اندراج جو ہے وہ بائیں جانب اور ادائیگیوں کا اندراج جو ہے وہ دائیں جانب کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مختلف جو ہم نے ٹرمز جو ہیں استعمال کی، ان کی معلومات حاصل کی کہ اصل میں یہ ہوتی کیا ہیں اور ان کا جو ہے ہمارے دفتری معاملات میں جو ہے کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلے جو ہم نے دیکھی وہ تھی ہماری تنخواہ کا بل، جسے ہم پے بل کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تھا سفری الاؤنس کا بل۔ تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا اتفاقی اخراجات کا بل۔ چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھا ابتدائی تنخواہ۔ پانچویں نمبر پر ہم نے ڈسکس کیا بنیادی تنخواہ یا اصل تنخواہ کو۔ چھٹے نمبر پر ہم نے ڈسکس کیا کیش بک کو، اور ساتویں نمبر پر ہمارا جو ہے تعلق وہ بنتا ہے کیش بک کے ساتھ۔ ساتویں نمبر پر ہمارا تعلق بنتا ہے اتفاقی اخراجات کا رجسٹر۔ اتفاقی اخراجات کے رجسٹر سے مراد ایک ایسا رجسٹر ہے جس میں ہر ایک مقصد کے لیے ملنے والی گرانٹ کا مکمل حساب درج کیا جاتا ہے۔ جب اتفاقی اخراجات کا بل ادائیگی کے لیے پاس ہو جاتا ہے تو اس کا اندراج جو ہے وہ اتفاقی اخراجات کے رجسٹر میں کیا جاتا ہے، اور وہ رقم جو ہم نے سرکاری خزانے سے اخراجات کی ادائیگی کے لیے نکلوا لی ہوتی ہے اس کو ہم اس میں سے منہا کر دیتے ہیں، اور باقی ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان ٹرمز کی بہتر سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی جو ہماری ٹرمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بہتر جو ہے سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ جی۔